اسلام آباد سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت لالی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 6 رکنی لارج بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل سلیمان اکرم راجہ اور اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس طارق کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق پر اعتراض کر رکھا تھا، جس پر جسٹس طارق نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس طارق نے فریق کے وکلاء سے سوال کیا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ اس پر اعتزاز احسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وکلاء کا اعتراض ہے، اعتراض بے بنیاد ہے، پہلے میرٹس پر کیس سنے، نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ جسٹس طارق نے وکلاء سے سوال کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ اس پر سلیمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اعتراض جواد ایس خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس طارق نے جواب دیا کہ جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہ ہو۔ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ جسٹس طارق کا وکلاء سے مکالمہ۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود کیس سن رہے ہیں۔ اس پر جسٹس طارق نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کریں؟ اٹارنی جنرل دوران سماعت غصے میں آ گئے اور کہا جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود عدالت میں نہیں ہیں، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ جسٹس طارق نے کہا فوجداری کیسز میں بھی کوئی فیصلہ دوسری جانب کو نوٹس کیے بغیر معطل نہیں ہوتا، ابھی فیصلہ معطل نہیں ہوا اور ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سلیمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ عدالت ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہمیں سنے بغیر معطل نہیں کر سکتی۔ جسٹس طارق نے کہا 2 لائن میں ایک قانون کی پوری سیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا۔ ہر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو رہا، وزارت دفاع کے وکیل کا موقف۔ اس دوران وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہر سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو رہا، صرف ان سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ فوج کی تحویل میں 104 افراد 7 ماہ سے ہیں، ملزمان کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے۔ عدالت نے پوچھا کیا ٹرائل مکمل ہو گئے تھے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی، کچھ پر ہونا تھی، بہت سے ملزمان شاید بری ہو جائیں، جنہیں سزا ہوئی وہ بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ سزا 3 سال سے کم ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں ملزمان کی حراست کا دورانیہ بھی سزا کا حصہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل معطل کرنے کے حکم پر امتناع دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد سنایا۔ عدالت نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کے 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کر دیا، جو عدالت نے 5/1 سے سنایا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس مسرت لالی نے 5 ججوں کے اس فیصلے سے 6 اختلاف کیا۔ عدالت نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ واضح رہے کہ حکومت نے عدالت سے 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کرنے کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت سے ہارڈ کور دہشت گرد ہیں جن کا ٹرائل ضروری ہے۔